السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول رپورٹس اور میں ہوں بطول راجپوت۔ بہت نیوزی ہفتہ گزرا ہے۔ پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ پورا نظام ہی کولیپس ہو گیا ہے اور ایک ریسیٹ کی ضرورت ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے موجودہ نظام کو چارج شیٹ کیا، پھر کچھ ملاقاتیں ہوئیں، رابطے ہوئے اور انہوں نے وضاحت جاری کی کہ نظام تو تباہ ہوا ہے لیکن شہباز شریف اپنے 5 سال پورے کریں گے۔ نقوی صاحب کا موجودہ نظام کو چارج شیٹ کرنا اور پھر وزراء کی وضاحتوں کے درمیان ایک چیز کنسسٹنٹ رہی ہے اور وہ ہے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی بحث پہلی بھی کئی ماہ سے ہو رہی تھی، لیکن اب اسے ایک نئی ڈائریکشن مل گئی ہے۔ سول سوسائٹی، بزنس کمیونٹی، سیاستدان، سابق بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس، ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگی وزیر خواجہ آصف جیسے سینئر وزراء 3 سال حکومت کے رہنے کے بعد یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ موجودہ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے صوبوں یا پھر چھوٹے انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، یا پھر ہو سکتی ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے کندھے پر بندوق چلا رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا صوبوں کے حوالے سے ایک ہارڈ سٹانس رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ بھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کو تقسیم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں بیٹھے گی تو صوبوں کے حوالے سے کسی بھی صورت کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر نون لیگ واقعی نظام کو بہتر کرنا چاہتی ہے، اختیارات کی نچلی سطح پہ منتقلی چاہتی ہے، تو پھر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ بلدیاتی انتخابات مستقل تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیسے ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آئیں گی؟ اور انتظامی یونٹس اگر بنا بھی دیے جائیں تو کیا سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا یہ آسان پروسیس ہے؟ اس سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ انتہائی 2 لرن اور سینئر سیاستدان موجود ہیں۔ اسد عمر صاحب سابق وزیر خزانہ رہے ہیں، اپنے کریئر کی پیک پہ انہوں نے پالیٹکس جوائن کی تھی۔ از ون آف دا لائل پرسنز ٹو دا سسٹم، آئی کین سے دیٹ۔ فواد چودھری صاحب سابق انفارمیشن منسٹر ہیں، جوائن کر رہے ہیں، بہت گورنمنٹس میں انہوں نے کام کیا، سسٹم کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اینڈ ہی انڈرسٹینڈز دا پلس آف دا سسٹم۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اسد عمر صاحب، میں چاہتی ہوں کہ اس صوبوں اور انتظامی یونٹس کی جو بحث ہے اس کو ہم جتنا سمپل رکھیں اتنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے سمجھنا بھی، اس پہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں۔ اس پہ تو اس بات پہ تو ہمارا اور آپ کا حکومتی وزراء کا جو موقف ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے کہ سٹانس کے جو صوبے ہیں وہ بننے چاہیے، اور جو موجودہ نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ لیکن 10 سال کے بعد یہ بحث ہونا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسپیسیفک ٹائمنگ ہے جو کہ میٹر کرتی ہے اسد عمر صاحب؟ جی، یہ اصل میں تو سب لوگ سوال یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا یہ جو بحث جو سامنے موضوع رکھا گیا ہے کیا یہی ہدف ہے، یا کوئی اور نظام کے اندر تبدیلی کرنے کا کوئی ارادہ ہے، یا جس کی بارے میں سوچا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بحث چھڑی گئی ہے۔ جہاں تک صوبے بنانے کا تعلق ہے وہ آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، پہلے سے موجود آئین کے اندر طریقہ کار بھی موجود ہے۔ تو اگر صوبے بنانا چاہتے ہیں تو آئینی طریقہ کار کے مطابق تو بنا سکتے ہیں، اور کم سے کم 2 ایسے صوبے ہیں جن کے بارے میں اس علاقے کی صوبائی جو پارلیمان ہے وہ ووٹ ڈال کے ان کی حمایت بھی کر چکی ہیں۔ پنجاب نے جنوبی صوبے کی حمایت کی بھی ہے، اور خیبر پختونخوا نے ہزارہ صوبے کی حمایت کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر جس تبدیلی کی بات کری ہے، جو صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ ذرا اس سے کوئی مختلف نظام نظر آتا ہے۔ وہ کوئی ایک ہی ساتھ 12-16 صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ کس کا یہ 16 صوبوں کا آئیڈیا ہے یہ بھی ابھی تک کسی کو نہیں پتہ چل رہا، کیونکہ حکومت کی تو کوئی جماعت، پارلیمان کی کوئی بھی جماعت اس کو اون نہیں کرتی۔ تو یہ آئیڈیا آیا کہاں سے ہے، اور جب وہ سمجھ میں آئے گی کہ کہاں سے آئیڈیا آیا تو پھر ہی اس کی شاید محرکات سمجھ میں آنی شروع ہوگی۔ اسد صاحب چلیے فور دی ٹائمنگ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے، چلیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں کمفرٹیبل ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صوبے بننے چاہیے، یہ ضروری ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بول دیا نا کہ صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں پہ پولیٹیکل کنسنسس کریٹ ہو سکتا ہے ضرور صوبے بنائیں، آئین میں طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ لیکن 2 باتیں میں ضرور کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ 1 سال یہ جو ہول سیل تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، ایک ساتھ ہی 12-16 صوبے بنا دیے جائیں گے، تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کہاں سے آیا یہ فیصلہ کہ یہ 16 ہونے چاہیے، یہ 12 ہونے چاہیے؟ کیا وہاں کے رہنے والے کو، عوام کی کوئی رائے ہے؟ وہ جہاں پہ آپ یہ لکیریں کھینچیں گے، ان لکیروں کے کھینچنے سے جو زندگی پہ، لوگوں کی زندگی پہ جو اثر پڑے گا، ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ اس کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کس طریقے کار سے ہم آگے لے کر چلیں گے، وہ بہت ضروری ہے۔ دوسری جو آرگیومنٹ بالکل ہی لغو آرگیومنٹ ہے، جس کی کوئی بیسس ہی، بنیاد ہی نہیں ہے، جو بار بار کہی جا رہی ہے
اور وہ یہ ہے کہ اکنامک ایفیشنسی کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور ملک ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ صوبے بہت بڑے بڑے ہو گئے۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، پچھلے 160 سال کے اندر انہوں نے ایک بھی کوئی نیا صوبہ نہیں بنایا، نہ کسی صوبے کی حیثیت چینج کی ہے۔ ان کا دنیا کے سب سے امیر ترین ملک کا سب سے امیر ترین جو ریاست ہے، وہاں صوبے نہیں ہوتے، ریاستیں ہوتی ہیں، وہ کیلیفورنیا ہے۔ کیلیفورنیا سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے، اور وہ سب سے زیادہ امیر ریاست ہے امریکہ کی۔ اسی طریقے سے ہمارے پنجاب سے میں پہلے بھی بول چکا ہوں، پنجاب کی آبادی کے بالکل برابر۔ جی اسد صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہے، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس کے برعکس ایک سیاسی اوپینین بھی آ رہی ہے کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو پنجاب اور بلوچستان اور سندھ کو اگر ملایا جائے تو سینکڑوں ممالک ہیں جو سمجھ جاتے ہیں۔ فواد، ہم نے 1955 میں 1 یونٹ کا بٹ میرا تجربہ سوال آپ کیا۔ سے یہ ہے نا کہ سو واٹ کہ اگر دنیا میں ممالک جو ہیں وہ سے چھوٹے ہیں، وہ تو کیلیفورنیا سے بھی چھوٹے ہیں نا، کیلیفورنیا تو پنجاب سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جی صحیح۔ تو کیلیفورنیا دنیا کی سب سے امیر ملک کی سب سے امیر ریاست کیسے ہو گیا اتنی بڑی آبادی رکھ کے؟ پھر کوئی اور عناصر ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ فواد، میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ اس پہ بھی جواب دیجیے گا۔ ہم نے 1955 میں 1 یونٹ کا تجربہ کیا، پھر مشرف دور میں ہم نے بلدیاتی ریفارمز بھی کر کے دیکھ لیے جو کہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے، آپ نے اس دور کو بھی قریب سے دیکھا۔ اس وقت بھی آپشن سے بات ہو رہی ہے، ایک صوبے یا انتظامی یونٹس اور دوسرا بلدیاتی ریفارمز۔ دو سوال ہیں، ایک تو کون سا آپشن زیادہ بہتر ہے، اینڈ وچ آپشن وڈ میک اٹ ایزیئر فار ایوری ون ٹو ریچ اے کنسنسس؟ اور جیسے اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید اسی میں کنفیوز ہیں کہ رقبہ بڑا ہے تو چھوٹا کر دو تو شاید مسائل کم ہو جائیں گے، بٹ آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں ان میں ایک کے اوپر تو کنسنسس ہے، وہ یہ ہے کہ نظام کولیپس اور موجودہ نظام جو ہے وہ بالکل ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی کنونس ہیں اور ہم لوگ بھی کنونس ہیں۔ دوسری بات جس کے اوپر اس وقت اتفاق رائے ہے وہ یہ ہے کہ ڈیولوشن ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر ایک عمومی یہ اتفاق رائے ہے کہ یہ ڈیوالو کریں گے پاورز تو بات چلے گی۔ جو صوبوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر 3 چیزیں ہیں جس پہ آپ سمجھیے کہ اس وقت بحث ہو رہی ہے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ جی آپ یہ کر لیں کہ نئے صوبے بنا لیں۔ دوسری بحث یہ ہے کہ نہیں آپ اس طرح کریں، ڈویژنس کا جو معاملہ ہے اس کو ریڈو کر لیں۔ اور تیسرا جو اسد عمر صاحب بھی جس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں اور اس کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ جو ہے وہ حاصل ہو۔ یہ تینوں ہی پرپوزلز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ جس میں ڈیولوشن بھی ہوتی ہے اور آپ کا سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے بالکل 2001 میں یہ بڑی کامیاب کوشش کی اور آئی وڈ سے کہ وہ بڑا زبردست سسٹم تھا، بٹ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے تو پالیسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو پرویز مشرف صاحب کے بعد بھی جو لوگ آئے انہوں نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا، حالانکہ اس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ اب یہ بحث ابھی کچھ عرصہ چلتی بھی رہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کو فوراً ایک کنکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ان میں سے کون سا جو طریقہ ہے وہ بہتر ہے، تاکہ کمپریہنسو اگر ہم اتنی بڑی چینج کر رہے ہیں تو کمپریہنسو بحث کی ضرورت ہے۔ لیکن جو بھی کام ہو اس کا ایک دیکھیے پروسیس جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، پروسیس جو ہے وہ کنسلٹیٹیو بیس ہونا چاہیے، اور پروسیس میں لوگوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا جو کچھ عرصے سے یا ہمارے یہاں اور رواج بن گیا ہے کہ مائی وے اور ہائی وے، اور پھر یہ کہ ہم نے ہر بات جو ہے وہ ڈنڈے سے منوانی ہے، وہ پراپر طریقہ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے بلوچستان ہو، وہاں پہ بہت زیادہ انریسٹ ہوئی ہے، اور اس وقت سندھ اور پنجاب جو بنسبت بہتر اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے۔ فواد، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رائے ہونی چاہیے۔ اب سیاستدانوں کی رائے بھی ایک رائے ہے اور ایک عوام کی رائے بھی ایک رائے ہے، اور یہ بھی ایک بحث ہے کہ یہ کرے گا کون۔ محمود مولوی صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ آپ اور وہ مل کے کوششیں بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے معاملات کے اوپر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نظام وہ لوگ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے نظام مزید خراب ہو رہا ہے، تو پھر کیا ایک نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے؟ ہاں دیکھیے، محمود مولوی صاحب کی بات بالکل صحیح، میں بالکل واضح ہوں کہ نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی تو کبھی کوئی ریفارم اس طرح کا نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو مسئلہ آتا ہے کہ جب پاورز ڈیوالو ہوتی ہیں، ناٹ ود اسٹینڈنگ ود تھرو پروونسز ہوں، تھرو لوکل گورنمنٹ ہوں،
اس میں جو ان کا پارٹی پہ ہولڈ ہے وہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ پارٹیز کو پھر ڈیموکریٹک ہونا پڑے گا. اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے یا آپ کا جو پروونسز ہیں یا جو بھی اسٹرکچرز ہیں، اس کے نتیجے میں ایک دفعہ جب پارٹیز ڈیموکریٹ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جو فیملیز ہیں ان کا ہولڈ ختم ہو جاتا ہے پارٹیز پہ. تو یہ جو ابھی پی ایم ایل این کی آپ نے شروع میں اپنی انٹرو میں بات کہی تھی کہ وہ تو مانتے ہوئے لگ رہے ہیں، دیکھیں وہ مانتے ہوئے بالکل بھی نہیں لگ رہے. وہ صرف ڈیلے کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے بات کو بچانے کے لیے. وہ کہیں گے جی بس یہ پیپلز پارٹی کو آپ منا لیں، 2 مہینے بعد ہم کر لیں گے، 3 مہینے بعد کر لیں گے، اور الٹیمیٹلی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو وہ ٹائم لیپس کر دیں اور جو پاور ہے وہ کہیں نہ جائے. سو ان دونوں پارٹیز کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا ڈیولوشن پہ مبنی ریفارم آئے. اس کے لیے واحد حل یہی ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے. پی ٹی آئی کو شامل کیے بغیر، عمران خان کو شامل کیے بغیر پاکستان میں اس طرح کے بڑے فیصلے ممکن نہیں ہیں. اور یہ بات اگر آپ اس کے بغیر کریں گے تو یہ ناقابل قبول رہے گی جو بھی ریفارم آپ کریں گے. اور اسد صاحب، پی ٹی آئی کا یہ منشور میں بھی تھا کہ صوبے بننے چاہیے، اسی لیے صدرن پنجاب کو لے کے ان کی ایک پالیسی تھی، ایک دفتر بھی بنا تھا، ایک الگ سے سیکریٹریٹ بھی بنا تھا. تو کیا ڈو یو تھنک، پہلا سوال تو کہ اٹ کین بی ون آف دا پوٹینشیل اپرچونیٹیز فار پی ٹی آئی ٹو جیل ان ود ان دا سسٹم اینڈ پولیٹیسائز اوور دا میٹر دیٹ از بینگ ڈسکسڈ، اور پھر ان کے لیے راستے اور بھی کھل جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی نا کہ مزید صوبے بنانے کے اوپر پاکستان میں کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس کا موقف یہ ہو کہ صوبہ بننا ہی نہیں چاہیے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، سوال صرف یہ ہے کہ وہ کون سا صوبہ بنے گا. تو 2 صوبے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کیا جا چکا ہے، اور تحریک انصاف ان دونوں صوبوں کو سپورٹ کرتی ہے. اور جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جنوبی پنجاب میں تو اس کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے پورا ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا فیصلہ ہو گیا. تو پی ٹی آئی کو ایسے کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی بھی نیا صوبہ نہیں بنانا چاہیے. بات اصل ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا استعمال یوز کیا جائے گا. جیسے فواد نے بھی بات کی، میں بھی پہلے بول چکا ہوں، اگر عوام کی رائے اس کے اندر شامل ہے، اگر وہ ایک آئینی سیاسی حکمت عمل سے گزر کر وہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک اس سے پہلے آپ جو فواد سے بات کری تھی نا کہ جو انہوں نے کہا شریف خاندان اور زرداری خاندان کے بارے میں، تو میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. بالکل ان کی جو رائے ہے میری بھی وہی رائے ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو، میں بھی اور فواد چودھری بھی جمہوریت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ کس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت کی اسمبلیاں عوام کے فیصلے کی عکاسی نہیں کر رہی. اس وقت جو پارلیمان بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، وہ عوام کا مینڈیٹ لے کر نہیں بیٹھی ہوئی. تو اس لیے کوئی نہ کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے. اس کے 2 راستے ہو سکتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس غلطی کا اعتراف کیا جائے، ایک اسمبلی برخاست کریں، تحلیل کریں اور ایک نئے الیکشن کی کال کریں، اور جو بھی نئی اسمبلی الیکٹ ہو کے آئے اس کی میجورٹی جو بھی فیصلے کرنے چاہتی ہے وہ اس کے مطابق فیصلے کرے. لیکن میرے خیال میں یہ جو بات ہوتی رہی ہے پہلے بھی کہ جتنے اس وقت شدت کے ساتھ تناؤ اور سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے، شاید یہ فوری طور کے اوپر پریکٹیکل نہیں ہے. تو اگر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، اور وہ قومی اتفاق رائے تحریک انصاف اور عمران خان کی شمولیت کے بغیر کوئی معنی ہی نہیں رکھے گا، اس قومی اتفاق رائے کے تحت اگر کوئی ایک نیشنل گورنمنٹ کا قیام آتا ہے جس کو تمام پارٹیز کی سپورٹ حاصل ہے، تو وہ ایک یوزفل چیز ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ جو این ایف سی کے اوپر ڈیبیٹ ہے یہ بھی آسانی سے ہو جائے گی اس کے بعد، اور جس ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کر رہے ہیں فواد صاحب، وہ آل آف اے سڈن آ جائے گا سسٹم میں؟ کیونکہ پارٹیز تو یہی رہیں گی، لوگ تو یہی رہیں گے نا اسد صاحب. اگر نیشنل گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے تو از دس پاسبل ٹو ایبسلیوٹلی وائپ آؤٹ دی پارٹیز اینڈ گیٹ سم نیو پیپل ان دی کیبنٹ؟ نہیں، میرے خیال میں وہ جو ساتھ بیٹھیں گی پارٹیز،
تو وہ تو پھر ساتھ جب بیٹھیں گے جب پتہ چلے گا کہ کس بات پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے اور کس بات پہ نہیں ہو سکتا. لیکن کم سے کم جب تک وہ ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں نا تو کوئی اس کی کوئی طریقہ کوئی امید ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کا سیاسی اتفاق رائے پیدا ہو سکے. تو آپ نے وہ بڑی اچھی ایکچولی بات کی تھی پہلے, جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے نا تو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ بتاؤ کہ یہ 10 چیزیں ہیں جس میں سے 8 کے اوپر تو شدید ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے ہے, وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر کچھ اتفاق رائے کریٹ ہو سکتا ہے, اور وہاں سے بات شروع کر کے پھر اس کو آپ بلڈ کرتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ تو پروسیس شروع ہوگا تو پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ کس چیز کے اوپر اتفاق رائے ہو سکا اور کس کے اوپر نہیں ہو سکا. بالکل, یہ بہت انٹیلیجنٹ پوائنٹ ریز کیا اسد صاحب نے. فواد, جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ایسے پوائنٹس جن پہ ایک نیچرلی کنسنسس موجود ہے. پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ سندھ سے ڈویژن شروع کریں, سندھ کہتے ہیں پنجاب سے ڈویژن شروع کریں. یہ لوگ تو ڈویژن نہیں چاہتے, یہ آپ بھی مان رہے ہیں. لیکن کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسا کامن گراؤنڈ نکل سکتا ہے جس کے بعد ڈیلیبریشن شروع ہو سکیں اور پیپلز اور پی ٹی آئی اس پولیٹیکل ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلے, وہ اکیڈیمیا اور میڈیا کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی اس کے اوپر کام کرے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا صرف ایشو نہیں ہے نا یہ. اگر آپ نے ریفارمز لانے ہیں پھر تو آپ کو ایک نیشنل کنسنسس چاہیے نا, اور اس میں آپ کو سیاسی جماعتیں چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, چاہے نواز شریف ہوں, چاہے زرداری ہوں, پھر ایک ان کو ساتھ شامل کر کے آپ ایک, اسی لیے ہم نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت الیکشن کرائیں گے تو اس الیکشن کو تو کوئی مانے گا نہیں. موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت تو کوئی الیکشن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, ظاہر ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. اور اسی لیے ایک جب ایسی حکومت بنے, اگر آپ ریفارمز چاہتے ہیں, پہلی تو بات یہ ہے نا کہ آپ نے سیریسلی ریفارم لانے ہیں اور ایک پروسیس سے لانے ہیں, تو پھر آپ کو ایک قومی حکومت بنانی پڑے گی. اور یہ جو ڈیولوشن کا پروسیس ہے, اس کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں یہ سیریسنس نہیں ہے کہ ڈیولوشن ہو, کیونکہ ان کو جو لیڈرشپ ہے سیاسی جماعتوں کی, ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بات نکل جائے گی اور یہ ڈسٹرکٹس میں چلی جائے گی بات یا مقامی جگہوں پہ چلی جائے گی. اس لیے وہ لوگ دیکھو نا, سب سے بڑا اختیار اس وقت لیڈرشپ کے پاس کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ٹکٹ دینے کا. اگر ٹکٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ سے نکل کے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ چلا جائے گا تو پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر تو جو ہے وہ پھر اس کی وہ اہمیت نہیں نہ رہے گی. پھر ایک ڈیموکریٹک پروسیس بن جائے گا پارٹی کے اندر جو کہ یہ فیصلے کرے گا. اس لیے یہ لوگ ڈیولوشن سے گھبراتے ہیں, اور ڈیولوشن جو ہے وہ ایک کی ہے, ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہمارا ایک اس وقت ضرورت ہے اور لیپس ہے جو ابھی تک نہیں ہوا. اور صوبے ڈیوائیڈ کرنا, یہ جو ہم ہے نا کہ فلانے جگہ پہ تو صوبے بن جائیں فلانی پہ نہ بنے, وہ ممکن نہیں ہے. یا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ پنجاب میں 3 صوبے بنا دیں تو پنجاب کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ سینٹ میں تو چلی 3 گنا ہو جائے گی, تو باقی پھر رونا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو بڑا غلط ہو گیا, یہ تو ریپرزنٹیشن ہی غلط ہو گئی ہے. تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا, یا تو صوبے بنیں گے یا نہیں بنیں گے. اب اتفاق رائے جو ہے وہ بیسیکلی سندھ اور بلوچستان میں آئیڈینٹی کا کرائسس ہے. جو بنیادی اس وقت صوبے بننے میں پرابلم ہے نا, وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئیڈینٹی کا ایشو ہے ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو اس میں پھر سیدھی بات ہے, آپ صوبے کا نام نہ بدلیں, آپ وہی صوبے کا نام رہنے دیں. اس مثال کے طور کے اوپر آپ ایسٹرن, ویسٹرن اور سینٹرل سندھ کر دیں, کیا فرق پڑ جائے گا. بلوچستان تو 1970 سے پہلے یہ صوبہ ہی نہیں تھا, 1970 میں آ کے یہ صوبہ بنا ہے. تو وہ یہ چیزیں تو حل ہو سکتی ہیں, تو اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ ہے نہیں. لیکن فواد, مجھے آپ کے جواب سے یہ لگ رہا ہے کہ سسٹم ابرپٹلی اس چینج کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے ایک ایسا آپریٹس آئے جو اس ایفیکٹ کو سلولی ٹرکل ڈاؤن کرے, obviously with consensus, لیکن abruptly nobody is going to do it, and who is going to take the initiative, that is the question. تو دیکھو ابرپٹلی تو ہوتے بھی نہیں نا, اتنی بڑی ریفارم ابرپٹلی تو نہیں ہونی. ظاہر ہے ابھی بات چیت شروع ہوئی ہے, بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے, اور اب دوبارہ ذرا اس کو نقوی صاحب نے بات کی ہے تو ذرا دوبارہ اس کو ذرا ایک وہ مل گیا ہے, اس کو دوبارہ گرم ہو گئی ہے بات. تو اس پہ بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے فواد, ایک اور سوال لے لیجیے کہ جب ریفارمز کی بات ہوتی ہے تو بیوروکریسی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب میرے پروگرام میں تھے, وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورا بیوروکریٹک نظام ہی لپیٹ دیا جائے, لیکن ریفارمز ہونی چاہیے. میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتی ہوں. فار ایگزامپل ندیم افضل چند سینئر رہنما ہے, حکومت کے اتحادی ہیں, آپ کے ساتھ پی ٹی آئی میں بھی رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زمین کا انتقال کرانا تھا اور اس کے لیے میں نے
جب ریلیونٹ اتھارٹی سے بات کی تو مجھے رشوت دے کے کام کرانا پڑا. کیسر احمد شیخ صاحب کہتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کے وزیر ہیں, وہ کہتے ہیں میرے گھر میں چوری ہوئی, میں نے سینئر لوگوں سے سفارش کی, لوگ پولیس میری بات ہی نہیں سن رہی تھی, پھر انہیں بھی سفارش کروانی پڑی. منصور ایوان صاحب اٹارنی جنرل ہیں, وہ کہتے ہیں پاورفل ہیں, آپ جانتے ہیں, رات گئے ان کے گھر پہ پورا تھانہ گھس گیا اور وہ شکایت کرتے رہے, لیکن ان کی بھی کسی نے بات نہیں سنی, اور پھر انہیں اپنے ڈسٹرکٹس کے بیوروکریسی سے بات کرنی پڑی. تو اس کے لیے کن ریفارمز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ چاہے 15-20 جتنے بھی صوبے بنا لیں, سرکاری دفتر تو وہی رہیں گے, بیوروکریٹس تو وہی رہیں گے. دیر از اندر اسٹڈی آن بیوروکریسی دیٹ ہیو ریسنٹلی وینٹ تھرو. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بیوروکریٹک سسٹم کو بھی بدل دیں. آلدو کاکر صاحب اسے بلیو نہیں کرے, بٹ بیوروکریٹک سسٹم کو بھی بدلنا. دیکھیے وہ یہ تمام جو ہے نا, یہ اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ کوئی ایسا اتنا وہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. اس کے اوپر تو بہت خود اسد عمر صاحب پلاننگ کے منسٹر تھے, اور یہ آپ کو بتائیں گے ان کی اپنی منسٹری نے اس کے اوپر جو ہے وہ جتنے کام کیے, جو کچھ دکھائی. لیکن یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں, یہ تو نان فنکشنالٹی کی مثالیں ہیں. یہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ صوبے میں پولیس کو الاؤ کر دیں کہ وہ جا کے 1100 بندہ 1200 بندہ جو ہے وہ مار دے گا, فیصلہ کرے گا کہ جی یہ نہیں اشتہاری ہے اور میں یہ قاتل ہے, اور اس کو خود ہی گولی مار دے گا, تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی؟ جس میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, چیزیں نہیں ہوں گی, تو وہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پرسنالٹی کا ایشو ہے, یہ ریفارم کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی اسد صاحب, میں چاہ رہی ہوں کہ اسی کے اوپر آپ جواب دیجئے, کیا کرنا چاہیے بیوروکریسی والے مسئلے پر؟ دیکھیں, بیوروکریسی کے ریفارم کے اوپر میں بات کرتا ہوں, although فواد نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. تو رپورٹس پہ رپورٹس اس وقت میرے خیال میں اگر اس کو آپ وہ تمام رپورٹیں جو بیوروکریسی کے ریفارم کے لیے بنائی گئی ہیں پچھلے کئی سالوں میں, ان کو آپ ردی والے کو ہی بھیج دیں تو بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ جمع ہو سکتا ہے. پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس بیوروکریسی نے جس ایک اوور آل نظام کے اندر کام کرنا ہے نا, وہ نظام ٹوٹا ہوا ہے. آپ کا جو نیشنل گورننس کا سسٹم ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے, کوئی تسلسل نہیں ہے. کبھی جو ہے وہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس 70% اختیار آ جاتا ہے, کبھی وہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, میں سیاسی سیٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کے پاس 30% صرف رہ جاتا ہے, کبھی اس سے سیٹ ہی چھین لی جاتی ہے. آپ اگر پچھلے 30-35 سال سے پاکستان کو دیکھیں نا, 1988 کے بعد سے اگر آپ پاکستان دیکھیں تو اس تقریباً 40 سال پورے ہونے والے ہیں آپ کے, اور اس کے اندر زیادہ تر وقت جو ہے وہ آپ نے ایک ہائیبرڈ نظام میں گزارا ہے, جس میں حکومتیں آتی ہیں, حکومتیں جاتی ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے اس کے آنے کے 3 مہینے کے بعد یہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ حکومت جانے والی ہے. بشمول یہ ابھی جو شہباز شریف ہیں, جس دن سے آئے ہیں میرے خیال میں اس دن سے گفتگو ہو رہی ہے, بس ابھی گیا اور ابھی گیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرے تھے. یہ ایک اہم بحث ہے اور اس کے اوپر بحث ہوتی رہے گی. لیٹس سی کہ سسٹم اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے, سیاسی جماعتیں اس کے اوپر کیسے کنسنسس لے کے آتی ہیں, اور ووٹ بینک جس کو سیاسی جماعتیں لے کے بہت کانشیس ہے کہ ان کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہو سکتا ہے, اس کو ڈسٹرب کیے بغیر یا کر کے کیا فیصلہ ہوتا ہے. ود دا پیس آف ٹائم ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. صوبوں اور انتظامی یونٹس کی بحث اور پیپلز پارٹی کی حکومت سے ناراضگی کے دوران پی ٹی آئی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے مطالبات لے کر اب سڑکوں پہ نکلیں گے. 5 اگست کے جلسے میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے اعلان کیا کہ 27 سپتمبر کو تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گی. علیمہ خان نے اس فیصلے کی نفی کی, وہ اس سے خوش نہیں ہوئی. کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی پہ کہا کہ اتنی لمبی تاریخ دے کے عمران خان کو مزید انتظار کروایا جا رہا ہے. تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ بھی اس فیصلے پہ تنقید کری اور اس فیصلے کو ایک اور ٹرک کی بتی کہا جا رہا ہے. اتنی لمبی تاریخ کیوں دی گئی؟ اس عرصے کے دوران کیا حکومت سے کوئی بات چیت کی جائے گی؟ اس سب پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا سے ہمارے سینئر جرنلسٹ عائشہ شرائع صاحب, اور شرائع صاحب سے ہم ایفپا کے کچھ ایشوز پہ بھی بات کریں گے, اور جو ریسنٹلی معاہدہ ہوا ہے پاکستان, ٹرکی اور سعودی عربیہ کے درمیان, ایک ڈیفنس پیکٹ, اور وہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک ملک پہ حملہ باقی ممالک پہ حملہ کنسیڈر ہوگا. سو اٹس کائنڈ آف نیو بلاک دیٹ وی آر سیئنگ, اینڈ اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیو جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز. شرائع صاحب بہت شکریہ آپ مجھے جوائن کریں. پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس معاہدے کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے, کیونکہ جو سیکیورٹی آپ کور کرتے ہیں اس میں یہ پاکستان کا ایک نیا سٹانس اور ایک نئی اسٹرینتھ ہے جو سامنے آئی ہے, اور ان دا مین وائل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کچھ گروپس ہیں جو پاکستان سے بات کرنے کے لیے بے چین ہیں.
دیکھیے بہت بہت شکریہ بطول. ایک تو تھوڑا سا میں بات کروں گا جو اس وقت معاہدے والی بات آپ نے کی ہے, یہ اسٹریٹجیکلی پہلے ہی ایکسپیکٹڈ تھا. جس طریقے سے لاسٹ ایئر ہم نے ہندوستان کو جو ہے وہ ایک ناک آؤٹ کیا ایک کنونشنل وار میں, تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو ترکی, چائنا اور باقی جو دوست ممالک ان کی بہت بڑی سپورٹ تھی. ہمارا ترکی کا جو GF-17 تھنڈر برڈ کان پروجیکٹ ہے جو ہے فائٹر ایئر کرافٹ کا, وہ ایک بڑا اہم پروجیکٹ سمجھا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ترکی نے ڈرون ٹیکنالوجی ٹرانسفر پاکستان کو, اس کے لیے جوائنٹ وینچرز کے لیے جو ہے وہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ ایک ڈیفینس پورا پیکٹ ہوگا جس کے اندر چیزیں ہوں گی. تو یہ آلریڈی ان پائپ لائن کی چیزیں, اور میرے خیال میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے جو معاہدہ ہے اس کے اوپر اس کا ایک بڑا فوکس ہے. آپ ویسے امپورٹنٹ آپ دیکھیں کہ ہمارے آرمی چیف اور پرائم منسٹر سعودی عرب میں ایک مینس کے دوبارہ ایک میسیجنگ ہو رہی ہے یوٹیلائز کرنے کو, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اسٹرینتھن پوزیشن ہے. دوسرا مڈل ایسٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ 13-14 کے قریب جو امریکی اڈے تھے 230-40 کے قریب آداب ہٹ ہوئے اور بڑی بری طرح ڈیمیجز ہوئے ہیں. اور سعودی عرب کے اندر بھی ہوئے ہیں, قطر کے اندر بھی ہوئے ہیں, کویت کے اندر بھی ہوئے ہیں. تو اب یہاں سے اگر امریکن موو آؤٹ کرتے ہیں تو یہ خطہ ایک بار پھر آپ سمجھ لیں کہ ان کو ایک انڈیجنس اپنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. لیکن اس معاہدے کی ان کو دیکھیں تو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کسی کے خلاف حملے کے لیے نہیں ہے. خدا نخواستہ پاکستان, ترکی اور سعودی عرب مل کے حملے کسی کے خلاف نہیں کریں. ہو سکتا ہے کہ اس میں آگے جا کے ہم ایران کو بھی انوالو کریں, بڑا امپورٹنٹ ہے. انڈائریکٹلی جو ہمارے پھر لنکیجز ہے, ترکی جو ہے اگر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو دیکھیں, ساؤتھ ویسٹ ایشیا کو دیکھیں, یورو ایشیا کو دیکھیں, تو یہ ایک نیا آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک مرکز بنے گا ایک اسٹرینتھن سیکیورٹی کا. شرائط صاحب آئی ہولڈ یو ہیئر, کچھ اور موضوعات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کے پی کی بات کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور جب ہوا کر ڈیڈ لائنز دیتے تھے, لیکن جو سہیل آفریدی نے ڈیڈ لائن دی ہے وہ تو زیادہ ایکسٹینڈڈ ہے, 50 دن 55 دن. یہ اس وقت کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ ڈیڈ لائن شوڈ بی شارپ اینڈ ڈیڈلی بٹ اٹس ناٹ. The thing is, Batul, why Sohail Afridi is giving deadlines? I don't think so کہ اسے deadlines دینی بھی چاہیے اور اسے اسلام آباد کے اوپر مارچ کرنا بھی چاہیے. آپ کے پاس جنید آفریدی موجود ہیں جو صوبائی صدر ہیں, آپ کے پاس مرکزی قیادت موجود ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کیا کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. اور علیمہ خان صاحب کا کہنا کہ جناب انہوں نے بڑی لمبی ڈیڈ لائن دے دی ہے. بھائی آپ جو پارٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو اقتدار کے اندر لوگ ہیں ان کی اپنی انجوائمنٹ لگی ہوئی ہے, وہ اپنے کاروبار کر رہے ہیں, وہ اپنی انجوائمنٹ. اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے کل جنید آفریدی نے کرٹیسائز کیا کہ عمران خان کے نام پہ لوگ بھتے لے رہے ہیں, عمران خان کے نام پہ لوگ جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں, وہ کک بیکس لے رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو احتشام خان تھے منسٹر جو فارمر تھے ہیلتھ کے, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جناب ہم ان سب کے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے, ان کا احتساب ہوگا جو کہ عمران خان کے نام پہ کرپشن کریں. ایک تو یہ فیکٹر ہوا. دوسرا جو مرکزی قیادت ہے, صوبائی قیادت ہے جو کہ ایکٹیو پارٹی کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اس کو, وہ کہاں پہ موجود ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کے جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں تو شرائط صاحب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ڈفرینسز تو پہلے بھی تھے, لیکن جو فالٹ لائنز ہیں وہ اتنی زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ پی ٹی آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ہیلپ دا پارٹی. تو کریں گے کیا؟ کیونکہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 20 سے 25 جو ایم پی ایز کا ایک دھڑا تھا وہ فارورڈ بلاک بنا کے سامنے آئیں گے؟ کیونکہ ایک سٹنگ چیف منسٹر جو کہہ رہا ہے علیمہ خان عمران خان کی بہن وہ نہیں مان رہی, اسٹریٹجی کوئی بھی نہیں بنا رہا, اعلانات سب کر رہے ہیں, تو یہ پی ٹی آئی کا یہ مزید مشکل وقت شروع ہو گیا. لیکن میں آپ کو اگر ان سائڈ پارٹی کی بات کروں, پارٹی کے اندر انتہائی ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز حد تک جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں مخالفتیں ہیں. آپ دیکھیں 20 لوگ سامنے آتے ہیں, ان کو راضی کر کے بٹھایا جاتا ہے, 10 اور سامنے آ جاتے ہیں. میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ کیا ان کی لائے عمل کیا ہے؟ کیا علیمہ خان ڈیسائیڈ کریں گی تو وہ کر لیں؟ کیا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا جنید اکبر, یا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا بیرسٹر گوہر؟ یا آپ دیکھیں سینٹرل قیادت جو ہے نا اس کو لیڈ کرنا چاہیے. میرے خیال میں جو ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں یہ پھر ایک ورکرز کو آپ پیسیفائی کرنے والی بات ہے. انلیس اگر آپ کو عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس سے پہلے خطرناک حد تک آپ نے اسلام آباد میں چڑھائی کی, ایگریسونیس بھی شو کی, جس میں اندر لوگ بھی زخمی ہوئے, بہت سارے لوگ مرے. تو کیا وی آر گوئنگ ٹو گو فار انادر ایکسپیریمنٹ؟ اب مئی 9. لیکن شرائط صاحب فار دا ٹائمنگ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہی فائنل کال ہے اور یہ باقاعدہ اسٹریٹجی اور تیاری کے ساتھ دی گئی, اور فی الحال جو سہیل آفریدی کے پاس اختیار نہیں بھی تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا ہے, لیکن انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ ٹارگٹ کیا ہے. سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل آنے کا بھی اشارہ دیا, اور اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو واٹ ایکچولی از گوئنگ ٹو ڈو.
اور اڈیالہ جائیں گے یا پھر کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے, اور جا کے کریں گے کیا, کیونکہ رہائی فورس بنانی تھی وہ نہیں بنی, عوام کو انگیج کرنا تھا وہ نہیں ہوا. اب اس ڈیڈ لائن میں اگر پہلی والی انگیجمنٹس سے کچھ آؤٹ کم نہیں آئی تو اس سے کیا نکلے گا؟ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر انٹل انلیس آپ کی باقی اپوزیشن جماعتیں وہ بھی کسی حد تک اگر موبلائز ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا ریلی ہے, وہ پیٹرول پرائسز اور ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, پولیٹیکل موبلائزیشن ہو گئی ہے, لیکن کیا باقی جماعتیں تحریک انصاف کا ساتھ دیں گی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ JUIF سامنے آئے گی, جماعت اسلامی آئے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ شاید ان کے آپس میں کسی چیز کے اوپر پیچ اپ ہو سکتا ہے. دیر از اے بیڈ ٹیسٹ ان کے آپس میں جو حکومت سازی کے وقت معاملات تھے, اس کے بعد کے جو معاملات تھے. میرے خیال میں تحریک انصاف کے اندر لیڈرشپ کا جو فقدان ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے پارٹی کو بڑی حد تک جو ہے نا انتہائی حد تک نیوٹرلائز کر دی ہے. اب دیکھیں یو آر ہیڈ لیس, آپ کو نہیں پتا آپ اسمبلی میں کیا کریں گے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے عدالت میں کیا کرنا ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ چیف منسٹر کو اکسا رہے ہیں کہ جناب آپ. ٹھیک ہے شیرازی صاحب, پریسائزلی یہ بتائیے گا, پھر مجھے افغانستان کے حوالے سے بھی ایک سوال کرنا ہے آپ سے. پریسائزلی بتائیے گا کہ PTI یہ سمجھ کیوں نہیں رہی کہ جو صوبوں کی بحث ہے اس میں کسی فریم ورک کے ساتھ سامنے آنا PTI کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ ماضی میں ان کا مزید صوبے اور انتظامی یونٹس بنانے کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے, اور ابھی جب سسٹم کو اس کی ضرورت ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے تو PTI اس میں آگے کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں سب سے اہم خطرناک مسئلہ ہے, باقی تمام ایشو کو ایک سائڈ پہ کر دیں. اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر لا اینڈ آرڈر کا بڑا سیریس مسئلہ ہے. سدرن ڈسٹرکٹ ہو, ناردرن ڈسٹرکٹس ہوں, آپ کے سوات مالاکنڈ ڈویژن ہو, وہاں آپ کی ملیٹنسی پھر سر اٹھا رہی ہے, اور یہ صرف اور صرف میرے خیال میں صوبائی اور مرکزی حکومت کے آپس کی چپکلش اور پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے ہے. باقی چھوٹے صوبے آپ ضرور بنائیں, ایڈمنسٹریٹولی میرے خیال میں اگر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سینٹرل, ایسٹرن, ویسٹرن اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لسانی بنیادوں پہ کبھی ہزارہ کی بات کریں, کبھی آپ جو ہے نا سرائکی صوبے کی بات کریں, تو یہ آپ کے سسٹم کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا. میرے خیال میں یہ ہونی نہیں چاہیے. تحریک انصاف بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کا سٹانس ویزیبل نظر نہیں آتا. آپ ٹیررزم پہ کہتے ہیں جناب ہم کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, ہم ہر دہشت گرد کو ماریں گے, پھر کہتے ہیں جی ہم بات چیت بھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے خیال میں وفاق کو اپنا کام کرنا چاہیے, صوبے کو اپنا کام کرنا چاہیے. صوبے میں اگر آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کے حالات کافی حد تک بگڑ چکے ہیں. سوات کے اندر دیکھیں, اپر دیر میں کل بھی آپریشن ہوا ہے. آپ کے جی شیرازی صاحب, اور یہ حالات بگڑ رہے ہیں اور چیلنجز ہیں اس ریجن میں, لیکن افغانستان کے اندر کچھ گروپس ہیں جو پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی ہی گورنمنٹ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن اپنا ہی جو ان کا نظام ہے اس کے خلاف بھی آ رہے ہیں, اور اس میں زیادہ تر پشتون ہیں. اور جو TTA کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ پشتون بیسڈ نیریٹو ہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ بارڈر نہیں ہونا چاہیے, اور باقی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. تو اگر یہ پشتون ہی اپنی گورنمنٹ کے خلاف جائیں تو اس کو پاکستان کیسے کیپٹلائز کر سکتا ہے؟ کیا ٹاکس کی طرف معاملہ بڑھے گا, یا جو ہماری ٹارگیٹڈ اسٹرائکس ہیں وہی رہیں گی, کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ افغان طالبان اپنے گروپ کے علاوہ اور اپنے ایفیلیٹس کے علاوہ باقی تمام افغانوں کو انہوں نے سسٹم سے باہر نکالا ہوا ہے. نہ سیاستدان ہیں, نہ اکیڈیمیا کے لوگ ہیں, نہ فارمر جہادی کمانڈر ہیں, نہ ایسٹرن پختون. آپ دیکھ لیں مطلب گلبدین حکمتیار کی ایک بڑی پارٹی ہے, وہ حکومت میں نہیں ہے. ناردرن الائنس میں آپ دیکھیں ازبک, تاجک, ہزارہ, وہ تمام کے تمام پہلے ہی افغان ریزسٹنٹ فرنٹ ہے یا افغان یونائٹڈ فرنٹ ہے, وہ ان کے خلاف ہے. لیکن خطرناک صورتحال افغان طالبان کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اب قندھار جو کہ ان کا ایک برتھ پلیس تھا, وہاں سے آپ دیکھیں جنرل سمیع سادات جو خود ایک پشتون ہے, اس نے ایک آواز اٹھائی ہے, اور وہ باقاعدہ ایک وار ویٹرن ہے, وہ ایک فوج کو لیڈ کرتا رہا ہے. اس کے کہنے کے اوپر تمام کی تمام جو اپوزیشن جماعتیں دے آر کمنگ انڈر اٹ بینر, اور اس نے جو سولوشن دیا ہے وہ ہے لویا جرگا کی ریسٹوریشن. اٹ مینس افغانستان کے ظاہر شاہ کے وقت جو تمام ایک میکینزم تھا کہ افغانستان کے فیصلے کون کرتا تھا, وہ لویا جرگا کرتا تھا. تو اس میں 1200 سے زائد ٹرائبل ایلڈر ہیں, وہاں پہ لوکل ایلڈر ہیں, اس میں تمام اتنے گروپس ازبک, تاجک, ہزارہ. تو میرے خیال میں ان کا جو فارمولا ہے وہ ایک سائڈ پہ پولیٹیکل سولوشن کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے افغانستان کو, اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے افغان ٹائرنٹ جو افغان طالبان رجیم ہے ان کے خلاف ایک وار کا اعلان کیا, اور قندھار سے جنگ اس کا مطلب ہے بڑا خطرناک ہے. اور بہت شکریہ شیرازی صاحب, آپ کر رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.